بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حج اسلام کے بنیادی فریضوں میں سے ہے اور مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج ضرور کر لے۔ اللہ تعالیٰ اسے موت دے تو موت دینے سے پہلے وہ ایسی سعادت والی موت ہو کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کر لے، فریضہ حج ادا کر لے۔ اس کے لیے لوگ خواہشیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اپنے پیٹ کاٹ کر وہ اپنی بچتیں کر کر کے اپنے پیسے بچا کے رکھتے ہیں کہ میں زندگی میں حج ادا کر سکوں، مرنے سے پہلے میں حج ادا کر لوں۔ یہ ان کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں صرف یہ خواہش پوری کرنے کے لیے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ حج پر جائیں، حج پر جا کر وہ اپنا یہ فریضہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حج سے واپس آتا ہے اس کی حج قبول ہو جاتا ہے، تو پھر وہ گویا ایسے ہوتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے، وہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو گویا وہ حج سے آنے والا گویا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا باقی۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ حج پر جانے کو ترستے ہیں اور حج کے مبارک سفر اور حج کے مبارک سفر کو کرنا ایک سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج پر جا کر بھی وہ عباد الرحمن کی بجائے شیطان کے بندے بنتے ہیں، جو اپنی شیطانیت کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، جو اپنے شیطان کو یہاں پر چھوڑ کر نہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھی شیطانی کام کرتے ہیں، شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، شیطان کے چیلے بن کر وہ حج پر جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسے ہی مناظر حج کے دوران دیکھنے کو ملے کہ ایسی کچھ ویڈیوز پورے عرب میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں، پورے عرب میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہیں کہ جبل عرفات، جسے جبل رحمت بھی کہتے ہیں، وہاں سے ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جہاں گویا یہاں پر بیٹھ کر کالا جادو، بلیک میجک کیا جاتا رہا ہو۔ آپ پہلے وہ مناظر دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ملی، جو صفائی کرنے والے تھے ان کو کیا کیا چیزیں ملی، بال ملے اور اس طرح کی جادو کی چیزیں ملی۔ اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شوفوا الشيء الثاني، استغفر الله، شايفين؟ لا اله الا الله، شعار، شوفوا مربوط هناك قطعة ثانية، شعار، لا اله الا الله، استغفر الله واتوب اليه. شوفوا والعياذ بالله الى الحين الحاجات اللي انا لقيتها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحاجات الطلامس واسامي ومدري ايش، اوراق صغيرة اوراق كبيرة، والعياذ بالله. شوفوا كل هذا موجود، أعوذ بالله، المربوطات موجودة تحت الحفر في جبل الرحمة وتحت الصخور. يا حجي شوفوا يلا يا حاج تشرح عبد الله صبري اشرح هذه شعار هذه سر مالي. شوف هذا الشعار، لا هذا مو شعار، هذا شعار خاتم. شوفوا كيف شباب انتم كذا يا عيال، في وقف يا عبد الله، في هنا عقده. ناظرین، یہ مناظر آپ نے دیکھ لیے، یہ مناظر ایسے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو حج پر جا کر لاکھوں پیسے لگا کر، اپنا وقت لگا کر اللہ کو منانے کی بجائے وہ وہاں پر جا کر ایسا گھنونا شیطانی کام کرتے رہے کہ وہ جبل عرفات میں جبل رحمت پر بیٹھ کر وہ وہاں پر بیٹھ کر جادو کرتے رہے۔ وہ اپنے ساتھ جس کے اوپر جادو کرنا ہے وہ اپنے ساتھ اس کے بال لے کر آئے، ایک کی تو پورے بال اس کے پڑے ہوئے ہیں، بالوں کے حصے پڑے ہوئے ہیں، کاغذوں کے ٹکڑے ملے جس کے اوپر باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ تالے ملے ہیں جو تالے بند کر چابی سے لگا کر بند کر دیے گئے۔ مطلب اس طرح کے جادو سے ریلیٹڈ تقریباً ہر چیز وہاں پر موجود تھی، اور یہ منظر دیکھ کر پورا عالم عرب وہ چیخ اٹھا کہ کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو حج کے جیسے فریضے پر آ کر بھی یہ شیطانی کام کرتے ہیں؟ تو ناظرین، ایسے لوگ موجود ہیں،
ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو شیطان کے رستے پر چلتے ہیں، اور ایسا شیطان کے رستے پر چلتے ہیں کہ وہ حج جیسے مقدس مہینے پر حج جیسے مقدس سفر پر آ کر بھی وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ مطلب جس کے اوپر جادو کرنا ہے تو اس اپنے غصے کے ذریعے اس کو تباہ و برباد ہی کرنا ہے۔ تو یہ حج پر آ کر لوگ تو اپنا غصہ چھوڑ دیتے ہیں، نفرتیں چھوڑ دیتے ہیں، محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو ختم کر کے آتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو حج پر جانے کے بعد حج پر جا کر بھی اپنی نفرتیں، اپنی کدورتیں، اپنی لڑائیاں جھگڑے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر ان پر جادو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان شیطان کے چیلوں سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور جس کے لیے انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر جادو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور یقیناً اللہ اس شخص کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے ایک جبل رحمت پر بیٹھ کر ایک ایسا گناہنا شیطانی کام کیا کہ جس کا انشاءاللہ ان لوگوں پر اثر نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے حکم سے محفوظ ہوں گے، اور الٹا اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جنہوں نے جبل رحمت پر بیٹھ کر یہ جادو کیا اور جادو جیسے وہ چیزیں وہ ساتھ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان جادو کرنے والوں کو تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین، اور رہتے دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنائے کہ وہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر ایسا گھنونا شیطانی کام کر سکے، آمین ثم آمین۔